الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّأَ صدق باعزت ٹھکانہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے رزق دیا ان کو نفیس چیزوں سے فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بس انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یقیناً تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے مبوّأ صدق عربوں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اسے صدقن کی طرف اضافت دے دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں رجل صدق بہت اچھا عمدہ آدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ الصِّدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس ایک باعزت ٹھکانہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قرآن مجید میں مذکور ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ تو مبوّأ صدق کا معنی ہوگا باعزت ٹھکانہ باوقار رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے آباء و اجداد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو سرزمین فلسطین ہے اس میں تمہاری اولاد کی حکومت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے یہ وعدہ تھا یہ تورات میں مذکور ہے وہ اللہ نے اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان سے فرمایا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں عمالقہ ہیں ان سے جا کے لڑائی کرو مگر انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو فلسطین فتح نہ ہوا بلکہ یہ 40 سال تک صحرائے سینا میں ہی بھٹکتے رہے اور وہیں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی پھر اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین پر حملہ کیا اور عمالقہ کو وہاں سے مار بھگایا اور اللہ نے ان کو حکومت عطا فرما دی پھر بخت نصر کے آنے تک ان کی حکومت رہی اس کے بعد پھر یہاں یونانیوں کی حکومت آ گئی پھر یونانیوں سے عیسائیوں کے پاس آ گئی اور پھر عیسائیوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے یہ قبضہ واپس لیا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. تو فرمایا انہوں نے اختلاف نہیں کیا علم کے آنے تک. انہیں یہ علم آ گیا تھا کہ
کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے اور ان پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہوگا. تو یہ کہتے بھی تھے کہ یا اللہ وہ نبی جلدی لا، لیکن جب وہ آ گیا تو کچھ کہنے لگے کہ یہ تو وہ نبی ہی نہیں جس کا وعدہ تھا، کچھ کہنے لگے کہ یہ تو صرف امی لوگوں کا نبی ہے، اور کچھ نے ان پر ایمان بھی لے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل آپس میں فرقے بن گئے اور اقتدار سے اور عزت سے محروم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ اصحابی اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ شک میں ہوں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پوچھ لیجیے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبلک، آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آ گیا ہے سچ تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے. اس آیت کریمہ میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سمجھانا مشرکین عرب کو مقصود ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں اس دین کے سچا ہونے میں کوئی شک ہے تو ان یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لو جو پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشک ولا اسأل، مجھے نہ تو کوئی شک ہے اور نہ میں کسی سے سوال کروں گا، مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جس آدمی کو شک ہو، یہ ہر آدمی کو عام خطاب ہے، وہ ان لوگوں سے پوچھ لے جن کے پاس اللہ کی کتاب پہلے سے موجود ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہو جائیں آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جائیں گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ، یقیناً وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا کہ چونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے جو پہلے گزر چکی اور جو آنے والے حالات ہیں ان کا بھی اللہ کو علم ہے، تو اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کو ہر ایک نشانی دکھا دی جائے. تو فرمایا کہ یہ لوگ اب آپ ان سے مایوس ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر ایک نشانی، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ فرمایا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے جتنے معجزات ان کو دکھا دی جائیں، یہ عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن عذاب آنے کے بعد ایمان لانا کسی کام کا نہیں، اس لیے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ترجمہ ایک بات، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوأ صدق، باعزت ٹھکانہ، ورزقناہم من الطیبات، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ ہوں شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یقیناً آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ نہ ہونے پائیں شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور آپ نہ ہونے پائیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جائیں گے آپ خسارہ پانے والوں میں سے، إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یقیناً وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر ایک نشانی، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔